اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی دیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم دنیا کے مسائل میں ہر وقت مصروف ہوتے ہیں اور اپنے دنیا کے معاملات میں منہمک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہماری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ تیاری اس بات کی رکھنی چاہیے کہ ہم اپنا عمل پاک صاف رکھیں، اللہ سے ڈریں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہمیں جو چیز بھی ہمیں ملتی ہے، اچیو ہوتی ہے، ترقی، سکسیس، پیسہ، دولت، بیوی، اولاد، جو کچھ ہمیں دنیا میں ملتا ہے، اس سے ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ یعنی اس کی وجہ سے، اس کے ملنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں ملتا ہے سب اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ کی باتیں ماننی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہماری زندگی بھی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو جب سب کچھ ہمارے پاس جو اس زندگی میں دنیا میں موجود ہے ہمارے پاس، وہ سب تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر ہم کیسے اللہ کو بھول سکتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں اللہ سے دوری کی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو چیز بھی ہمیں زندگی میں ملتی ہے تو وہ چیز ہمیں اللہ سے دوری کرنے کا سبب نہ بنے۔ اول تو ہم وہ چیزیں حاصل کریں جو جائز ہیں، بیوی حاصل کریں، شادی کریں، اولاد ہو ہماری، پیسہ دولت کمائیں، لیکن سب جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، تاکہ اللہ سے ہم دور نہ ہوں، اللہ کے قریب ہوں، اور ہر وہ نعمت جو ہمیں ملتی ہے اس پر ہم شکر کرتے چلے جائیں۔ دنیا میں ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اسے دنیا کی نعمتیں ملیں۔ دنیا کی نعمتیں یہ تو نہیں کہ صرف مسلمانوں اور مومنوں کو ملتی ہیں، بلکہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں، انہیں بھی ملتی ہے۔ ہر چیز دنیا کی نعمت انہیں بھی ملتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں، لہٰذا سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے اللہ کی ہدایت، کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں۔ تو لہٰذا اس نعمت کو، اس دولت کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اللہ کی باتیں مانیں، اللہ کی خاطر ہم عبادات بجا لائیں۔ اور ہم ہی میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں نقصان ہوتا ہے، بزنس میں، کاروبار میں، بہت سی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے رشتے نہیں ملتے، اچھی بیوی نہیں ملتی، یا رشتہ ہی نہیں ملتا، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کو نوکری نہیں ملتی، کسی کا بزنس ڈیولپ نہیں کرتا، کوئی غریب رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ البقرہ آیت 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، امتحان تو آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک آیت میں فرماتا ہے کہ کیا تم صرف اس بات سے کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آزمائش بھی تمہاری کی جائے گی، ابتلاؤں میں ڈالا جائے گا، آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات تو کھلی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہم پر کھول دے گا یہ بات کہ ہم میں سے کون صادق ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا
نکھر کر کھل کر سامنے آ جائے گا اگر ہم آزمائشوں پر، دنیا کی چیزوں کے نقصان پر، ابتلاؤں پر، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم صبر کرتے ہیں، ہمارا ایمان خراب نہیں ہوتا، ہمارا ایمان یقین اللہ سے پر قائم رہتا ہے، اور ہم نمازوں کو نہیں چھوڑتے، ہم عبادات کو نہیں چھوڑتے دنیا کے نقصان کی وجہ سے، ان پر قائم رہتے ہیں، تو یہی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی انہیں پھر مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا۔ تو لہٰذا یہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں، مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پر ایمان ان کا کمزور پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر اتنی مصیبتیں آتی ہیں، ہم نے تو بڑا صبر کیا ہے، تو کب تک ہم صبر کریں؟ آخر کچھ ایسا تو ہو کہ دنیا میں ہمیں کچھ فائدہ مل جائے۔ تو اس کا جواب انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی پوری کی پوری آزمائش اور ابتلا کی جگہ ہے۔ موت، مرتے دم تک یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان مرنے کے بعد یعنی کہ اس کا رزلٹ نکلے گا۔ موت تک تو یہ آزمائش ہے، تو لہٰذا ہم نے صبر بھی اپنی موت تک کرنا ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہی ہمیں کچھ مل جائے، بس ہم نے تو بڑا صبر کیا، ہم نے تو بڑی دعائیں مانگیں۔ یہ سوچ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ کیونکہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہم تو نوکر ہیں، غلام ہیں، ہم تو دعا مانگیں گے اللہ سے، یا اللہ تو ہمیں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، لیکن مرضی تو اللہ کی ہے نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری بات ماننے کا، ہماری دعا قبول کرنے کا ہر صورت میں پابند تو نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ نمازوں کو نہیں چھوڑنا، تقویٰ کو نہیں چھوڑنا، نیک اعمال کو نہیں چھوڑنا، برائیوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اس پر ہمیں مرتے دم تک صبر کرنا ہے، تبھی تو ہمیں جنت ملے گی، اور یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔